غزہ میں جنگ بندی پر بات چیت بحال ہونے کے باوجود اسرائیلی ٹینک رفح میں داخل ہو گئے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ میں بمباری کے سبب 10 لاکھ بے گھر فلسطینی رفح میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ایسے موقع پر رفح میں ٹینک داخل کیے ہیں جب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کے ثالث ممالک مصر اور قطر کی پیش کردہ جنگ بندی تجاویز قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے مصر اور غزہ کو ملانے والی رفح کراسنگ پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ غزہ کی طرف سے رفح کی راہداری کے حصے پر کیا گیا۔ رفح سمیت غزہ کے دیگر علاقوں پر اسرائیلی فوج کے زمینی اور فضائی حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ رفح کراسنگ پر قبضے کے بعد غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ غیر یقینی کا شکار ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے رفح میں جاری کردہ ایک ویڈیو میں فوجی ٹینکوں کو رفح کراسنگ کی حدود میں داخل ہوتے دیکھا گیا، جن پر اسرائیلی پرچم نمایاں تھے۔ فلسطینی کراسنگ اتھارٹی کے ترجمان وائل ابو عمر نے اسرائیلی فوج کے کراسنگ پر قبضے کی تصدیق کی اور کہا کہ کراسنگ کو کچھ وقت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رفح کراسنگ کے اطراف سے حملے ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ عزیز الدین القسام بریگیڈز نے مصری سرحد پر واقع غزہ کے جنوبی شہر رفح سرحدی چوکی کے مشرق میں داخل ہونے والی اسرائیلی فوج کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوج کی جانب سے رفح شہر پر زمینی حملے کے بعد ایک تحریری بیان میں جاری کیا ہے اور اعلان کیا کہ اس نے غزہ کی مصر سے ملحقہ سرحدی چوکی کے فلسطینی حصے پر قبضہ کیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ وہ رفح میں اسرائیل کے حملے شروع ہونے سے بہت پریشان ہیں۔ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ رفح میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن انسانی تباہی کا سبب بنے گا۔ اسرائیل پر اثر رکھنے والے ممالک سے اپیل ہے کہ وہ اسرائیل کو مزید تباہی کرنے سے روکیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ رفح اور کرم ابو سالم کی کراسنگ بند کرنے سے مخدوش انسانی صورتحال سے وہ مزید خراب ہوگی۔ غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے دونوں کراسنگ فوری کھولی جائیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کشیدگی بڑھانا روکے اور جنگ بندی معاہدے کے مذاکرات میں شامل ہو۔ ادھر مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں غزہ جنگ بندی کے لیے قطر، مصر، حماس اور امریکہ کے مذاکرات جاری ہیں۔ مصری میڈیا کے مطابق مذاکرات کے لیے اسرائیل نے بھی اپنا وفد قاہرہ بھیجا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ولیم برنز بھی قاہرہ میں ہیں۔ مصری میڈیا کا کہنا ہے کہ بات چیت میں حماس کی منظور کردہ تجاویز پر حتمی معاہدہ تشکیل دینے کی کوشش ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حماس کی منظور کردہ تجاویز پر حماس اور اسرائیل کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ادھر حماس کے رہنما اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ رفح میں اسرائیلی حملے نہ رکے تو جنگ بندی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رفح کراسنگ مصر اور فلسطین کی کراسنگ تھی اور رہے گی۔ حماس نے امریکہ اور عالمی برادری سے رفح حملے رکوانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور سعودی عرب نے اسرائیل سے معاہدہ فوری منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی غزہ سٹی میں بمباری سے مزید 5 بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 34,500 تک ہو چکی ہے۔ ادھر بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو 2 اقسام کے بموں کی ترسیل روک دی ہے۔ اس حوالے سے واشنگٹن سے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو 2 قسم کے بموں کی فراہمی روک دی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بموں کی ترسیل روک کر صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اسرائیل کو سیاسی پیغام دینا چاہتی ہے۔